السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تاویلا۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تمہارے درمیان کسی مسئلے میں نزاع پیدا ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ ذالک خیر، یہ بہتر ہے اور بہترین تعویل ہے۔ اس آیت پر آپ غور کریں، اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے کہہ رہا ہے، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، یعنی قرآن کے احکامات مانو اور اس کے مطابق عمل کرو، اور رسول کی اطاعت کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں، جو احادیث ارشاد فرمائی ہیں، ان کے مطابق عمل کرو۔ اگر تمہارے درمیان کسی بھی مسئلے میں اختلاف پیدا ہو جائے، آپس میں جھگڑ پڑو، تو اس کے حل کے لیے اللہ کی طرف لوٹو، اللہ کے قرآن کی طرف لوٹو اور رسول کی طرف لوٹو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں، جو احادیث بیان فرمائی ہیں، ان کی طرف لوٹو، کیونکہ قرآن و حدیث کے اندر تمہارا حل ہے۔ تمہارے اختلافات قرآن اور حدیث کی وجہ سے ہی ختم ہوں گے۔ تو یہ آیت بہت ہی عظیم ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ہمارے اختلافات کے حل کو بیان فرمایا ہے۔ پھر اخیر آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے جانب پلٹتے ہو تو یہ جان لو کہ یہ بہتر ہے اور یہ بہترین تعویل ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ہم سے اور آپ سے مخفی نہیں ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، کس ملک میں کس انداز سے جشن عید میلاد منایا جاتا ہے، اور کس ملک میں جشن منانے سے منع کیا جاتا ہے، اور کہاں کہاں منع کیا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک کرنے والے لوگ ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ دین اور ایمان ہے، اور دوسری جانب اس سے منع کرنے والے ہیں جو کہتے ہیں نہ یہ دین ہے نہ ایمان ہے۔ ظاہر ہے مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ اختلاف ہے۔ اب اس اختلاف کے حل کے لیے ہر حال میں ہمیں قرآن و سنت کی جانب پلٹنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول نے کیا بیان فرمایا اس سلسلے میں۔ جتنے بھی جشن اور جس انداز سے بھی جشن منایا جا رہا ہے، اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا ہے، اس کے رسول نے کیا بیان فرمایا ہے، تمام صحابہ کرام کس انداز سے عمل کرتے تھے، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت میں بیان فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول تمہیں جو کچھ دیں انہیں لے لو، اور جن سے منع فرمائے ان سے باز آ جاؤ۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ بہت ہی سخت سزا دینے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اطاعت کرنے کا حکم دیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے دین کو مکمل کر دیا، اور مکمل ہونے کا اعلان بھی کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے آج آپ پر آپ کا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تمام کر دی، پوری کر دی، اور میں دین اسلام سے راضی ہوں۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے دین کے مطابق نہیں ہے، ہمارے امر کے مطابق نہیں ہے، وہ عمل مردود ہے، غیر قابل قبول ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جب دین مکمل کر دیا ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو کچھ بھی آج بر صغیر کے مسلمان یا دنیا میں جہاں بھی مسلمان بستے ہوں، جشن عید میلاد کے تعلق سے جس انداز سے بھی وہ حرکات انجام دیتے ہوں اور جو کچھ بھی وہ کرتے ہوں، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس طریقے کا کوئی بھی عمل صحابہ کرام کی زندگی میں ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے یا نہیں دیا ہے، اس کے رسول نے اس کا حکم دیا ہے یا نہیں دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ رسالت کی زندگی میں یہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ ہمیں یہ ہر حال میں دیکھنا ہوگا، اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ کے صحابہ کرام نے کیا کیا، خاص طور سے خلفائے راشدین نے کیا کیا۔ دیکھنا ہوگا کہ اس پیریڈ میں صحابہ کیا کرتے تھے، کیا انہوں نے جشن منایا اس انداز سے جس انداز سے ہم منا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور آپ کے بعد خلفائے راشدین کی اطاعت کریں۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو لازم پکڑ لو اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لو، المہدیین جو ہدایت یافتہ ہیں۔ پھر آپ نے بیان فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ، دانتوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ لو، اور دین میں نئی بات ایجاد کرنے سے بچو، اس لیے کہ دین میں ہر نئی بات جو ایجاد کر لی جائے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ جو لوگ میلاد مناتے ہیں ان کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہوتی ہے کہ عید میلاد منانا محبت رسول کی نشانی ہے۔ یہ جملہ ہم اور آپ سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کوئی چیز منسوب ہو جائے تو وہ دین بن جاتی ہے، وہ چیز اچھی بن جاتی ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت ہے، اس وجہ سے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے، اور اللہ رب العالمین نے محبت کا معیار کیا بیان فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر۔ قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے اللہ رب العالمین نے دو باتیں وضاحت کے ساتھ بیان کی ہیں۔ پہلی بات بیان کی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرنی ہوگی، میری پیروی کرنی ہوگی۔ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، میری اتباع کرو گے اللہ رب العالمین کے محبوب بن جاؤ گے۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہاری گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے پہلی بات جو بیان کی وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی اتباع کرنی ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بن جاؤ گے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع نہیں کرو گے تو اللہ رب العالمین کے ہاں سے دھتکارے جاؤ گے، اللہ اور اس کے رسول کے ہاں محبوب نہیں رہو گے۔ دوسری بات اللہ رب العالمین نے ذکر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کرنی ہے کسی بھی معاملے میں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی سے بچنا چاہیے، آپ کے حکم کی مخالفت سے بچنا چاہیے۔ نہیں بچیں گے تو دنیا میں انہیں فتنہ پہنچے گا یا عذاب علیم سے دوچار کیے جائیں گے۔ اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق ہی نہیں دی، سنت پر عمل کرنے کی توفیق سلب کر لی، بدعات میں الجھا دیا۔ اب جتنے بھی جھنڈے جلوس لے کر کے نکلتے ہیں وہ اپنے کانوں سے ظہر کی اذان سنتے ہیں، عصر کی اذان سنتے ہیں،
مغرب کی بھی اذان سنتے ہیں، عشاء کی بھی اذان سنتے ہیں، اس میں سے 95% لوگوں کو مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے ان کو محروم کر دیا، بدعات میں الجھا کر کے رکھ دیا۔ سمجھتے ہیں کہ کپڑے پہن کر کے خوشبو لگا کر کے روڈوں پر نکل جانا یہی محبت کی نشانی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی اتباع اور حکم عدولی سے بچنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ یہ دو چیزیں پائی جائیں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں محبت ہے۔ اگر انہیں محبت ہوتی تو جس انداز سے روڈوں پر نکلے ہوئے ہیں اسی انداز سے مسجدیں بھی بھری ہوئی رہتی ہیں، لیکن مسجدیں بھری ہوئی نہیں رہتی ہیں۔ ان کو کیسی محبت ہے، ہاتھ میں جھنڈے تو لیے ہوئے رہتے ہیں اور اس پہ اللہ اور اس کے رسول کا نام بھی ہوتا ہے، لبیک یا رسول اللہ، اللہ کا نام بھی رہتا ہے، لبیک یا رسول اللہ بھی لکھا رہتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا لکھا رہتا ہے۔ جو ہی ان کے ہاتھ میں درد ہوتا ہے جھنڈا اٹھائے ہوئے، وہ اسی جھنڈے کو زمین پر پھینک دیتے ہیں، ان کے پیر رونتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے؟ جتنے بھی وہ چیزیں بناتے ہیں، بنانے کے بعد وہ اسی طریقے سے پانیوں میں جا کر کے پھینک آتے ہیں، یا روڈوں پر پھینک آتے ہیں، یا کوڑے دان میں پھینک آتے ہیں جہاں کوڑا پھینکا جاتا ہے۔ اس پر اللہ کا نام بھی ہوتا ہے، محمد کا نام بھی ہوتا ہے، گندگیوں میں یہ پھینک کر کے آتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے کہ ہندو اپنے مورتیوں کو بناتا ہے، دیپاولی اور دسہرے کے موقع پر جا کر پانی میں پھینک آتا ہے، جس طریقے سے یہ روافض شیعہ حضرات اپنے ماتمی جلوسوں کو جب نکالتے ہیں تو بہت کچھ بناتے ہیں، وہ بھی پانی میں جا کر پھینک کر چلے آتے ہیں۔ سیم وہی چیز نہیں ہے جو مسلمان آج کر رہے ہیں سنیت کے نام پر۔ یہ کیسی محبت ہے کہ اللہ کا نام بھی کچلا جا رہا ہے، محمد کا نام بھی پیروں سے روندا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے کیک بنائے جاتے ہیں اور اس پر اللہ اور اس کے رسول کا نام ہوتا ہے، ہیپی برتھ ڈے اب لکھا جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کے نام پر تلوار چلاتے ہوئے، چھری چلاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر چھری چلاتے ہوئے حیا نہیں آتی؟ کیسی محبت ہے، رسول کے نام پر چھری چلا رہے ہو، رسول اللہ کے نام کو کھا جا رہے ہو۔ کیسی محبت ہے؟ تمہارے اندر نہ ایمان آتا ہے، نہ ایمانی روشنی آتی ہے، نہ سنت پر عمل کی توفیق ملتی ہے۔ کیسی محبت ہے یہ؟ تو میرے بھائیوں، محبت کے نام پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا تعلق نہ دین سے ہے، نہ اسلام سے ہے، اور نہ ہی ہمارے اسلامی اخلاق سے ہے، کیونکہ ہمارا اسلامی اخلاق اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اللہ اور اس کے رسول کے نام کو پیروں تلے روندا جائے، زمین پر پھینک دیا جائے۔ قطعاً ہمارا اسلامی اخلاق اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو محبت کے نام پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ جو کچھ بھی آج کیا جا رہا ہے محبت رسول کے نام پر، کیا آپ کی زندگی میں صحابہ کرام نے کیا؟ کیا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی یا نہیں تھی؟ اگر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی تو انہوں نے وہ سارا کام کیوں نہیں کیا جو آج ہم محبت کے نام پر کر رہے ہیں؟ صحابہ ہم سے کہیں زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے۔ آپ کے ایک حکم پر اپنی جان نچھاور کر دیتے تھے، اپنے گھر کا سارا اثاثہ اٹھا کر اللہ کے رسول کے قدموں میں لا کر نچھاور کر دیتے تھے۔ گرمی کے مہینے میں اگر حکم دیں کہ تبوک جانا ہے تو تبوک کے لیے نکل جاتے تھے، ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہجرت کا حکم دیا، اپنا گھر بار چھوڑ کر کے ہجرت کر گئے۔ کون سی قربانیاں جو انہوں نے نہیں دی، وہ سب کس لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اس وجہ سے انہوں نے ایسا کام کیا۔ آج ہمیں یہ سارے کام کرنے پڑ جائیں تو کسی کی ٹانگ دکھنے لگے گی، کسی کے سر میں درد ہو جائے گا، کسی کو بخار چڑھ جائے گا، اور ہزار بہانے بنا لیں گے۔ مسجد میں آنے کے لیے نہ جانے کتنے بہانے بنا لیتے ہیں، لیکن زبانی دعویٰ ہو، ٹی وی پر بیٹھ کر کے محبت کا نام جپنا ہو، تو یہ نام جپنا تو بہت آسان ہے، کمکمے لگانا بہت آسان ہے، پیسے خرچ کرنا آسان ہے، لیکن محبت کو ثابت کرنا عملی طور پر یہ مشکل ہے۔
اور یہی وہ محبت ہے جو حقیقی محبت ہے، صحابہ کرام نے یہ کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے اوپر اللہ رب العالمین نے دین مکمل کر دیا۔ تو یہ کون سا دین ہے جو آج اسلام کے نام پر کیا جا رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ دکھائی نہیں دیتا؟ یہ کون سا دین ہے؟ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ کیا صحابہ کرام کو محبت تھی یا نہیں تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی، تقریباً 2.5 سال انہوں نے حکومت کی، خلیفہ رہے۔ یہ 12 ربیع الاول کا دن ان کی زندگی میں کم سے کم 2 مرتبہ تو آیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے انتقال کے بعد خلافت آئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تقریباً 10 سال رہی، 10 سال تک انہوں نے خلافت کی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی شہادت کے بعد 12 سال خلافت کے فرائض انجام دیے۔ ان کی شہادت کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 4 سال یا 4.5 سال خلافت کی۔ کم سے کم ربیع الاول کا مہینہ 4 مرتبہ ان کے زندگی میں آیا، ان کی خلافت کے زمانے میں آیا۔ علی رضی اللہ عنہ شہید کر دیا گیا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت آئی، تقریباً 6 مہینے وہ بھی خلیفہ رہے۔ اگر ربیع الاول کا مہینہ ان کی زندگی میں بھی آیا تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یار نواسے نے منایا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت سونپ دی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے 20 سال حکومت کی، 60 سال مکمل ہو گیا۔ سن 60 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ 60 سال جو صحابہ زندہ تھے، تابعین زندہ تھے، کہ انہوں نے محبت کے نام پر اپنے رسول کا یہ جشن منایا جو آج ہم منا رہے ہیں؟ کیا ان لوگوں نے منایا ہے؟ کیا ان کو صحابہ کرام کو رسول اللہ سے محبت نہیں تھی؟ ہم سے زیادہ اگر محبت تھی ان لوگوں کو اپنے رسول سے تو انہوں نے یہ جشن کیوں نہیں منایا؟ جھنڈے جلوس لے کر کے کیوں نہیں نکلے؟ یا رسول اللہ کے نعرے کیوں نہیں لگائے؟ ہنگامہ برپا کیوں نہیں کیا؟ جس طریقے سے آج ہم دیوانہ وار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس جمع ہو جاتے ہیں اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں۔ نعرے لگانا تو آسان ہے، اللہ کی راہ میں نکلنا پڑے تب دیکھا جائے کہ تمہارے اندر کتنی محبت ہے رسول کی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تعلق سے علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض 8 کہتے ہیں، 8 ربیع الاول کہتے ہیں، بعض 9 ربیع الاول کہتے ہیں، بعض 12 ربیع الاول کہتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی وفات میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بالاجماع تمام علماء کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ بچپن میں ہم صرف 12 وفات سنتے رہے ہیں۔ 12 ربیع الاول بہت کم لوگ، شاید ہی کوئی کہتا رہا ہوگا۔ بچپن میں ہم نے 12 وفات ہی سنا ہے۔ اب 12 وفات نہیں، 12 وفات کوئی کہہ دے تو گستاخ ہو جاتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ، یہ ربیع الاول کا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے کو اسی نام سے پکارا ہے، اسی نام سے یاد کیا ہے۔ آج ربیع الاول کا مہینے کو یہ نام چینج کر کے ربیع النور رکھ دیا گیا ہے۔ پتہ نہیں یہ بدعت اور کہاں تک پھیلے گی، اس میں اور کیا کیا بڑھایا جائے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ محبت ہے کہ ان کو اتنا کافی نہیں ہوتا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے، جتنا عمل کیا ہے اتنا ان کو کافی نہیں ہوتا، اس میں ایڈ کرنا ضروری ہوتا ہے، تب ان کی محبت پوری ہوگی۔ یہ ان کی محبت کا معیار ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ خلفائے راشدین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ان کو رسول اللہ سے محبت تھی تو سرکاری یا غیر سرکاری طور پر انہوں نے یہ جشن کیوں نہیں منایا؟ کیا ان کے ہاتھ میں حکومت نہیں تھی؟ کیا ان کے پاس خزانہ نہیں تھا؟ کیا ایک قلم کے ذریعے سے، ایک سائن کے ذریعے سے حکم نہیں دے سکتے تھے؟ خزانہ نہیں کھول سکتے تھے؟ رسول کے نام پر لٹا دو، جشن مناؤ، بھنگڑے ڈالو، ڈی جے بجاؤ، حور بنا کر کے کسی لڑکی کو کسی چوراہے پر بٹھا دو بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے، تاکہ آئیں لوگ دیکھنے کے لیے اس حور کو۔ اس قدر بدتمیزی ہو گئی ہے رسول کی محبت کے نام پر۔ میرے بھائیو، ایک بات یاد رکھو،
سنت کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگی، قیامت تک سنت کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کا جو طریقہ بتلایا ہے وہی طریقہ اختیار کیا جائے گا، قیامت تک وہی طریقہ ہوگا، اس میں کوئی چیز نہ داخل کی جائے گی نہ آگے پیچھے کیا جائے گا۔ اگر آگے پیچھے کرتے ہیں وضو ہی نہیں ہوگا۔ جس طریقے سے آج ہم نماز پڑھتے ہیں اس نماز کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اسی انداز سے نماز پڑھنا ہوگا قیامت تک۔ اسی انداز سے اگر ہم نماز پڑھتے رہیں گے نماز قبول ہوگی، ورنہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ نماز کا یہی طریقہ رہے گا۔ دین کے جتنے بھی طریقے ہیں سنت ہے، اس میں تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ بدعت جاننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر سال بدعت اپنا رنگ بدلے گی، ہر سال بدعت اپنا رنگ بدلے گی، نیا نیا چہرہ لے کر کے ہر سال آئے گی۔ یہ سمجھ لو، اتنی موٹی سی بات جو مسلمان اپنے ذہن میں رکھ لے سمجھ جائے گا کہ یہ کام بدعت ہے، سنت نہیں ہے۔ اگرچہ اس کو دین اور شریعت کا علم نہ ہو تو بھی سمجھ جائے گا یہ بدعت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے بچپن میں 10 سال 20 سال 25 سال پہلے یہ دیکھا تھا، اب یوں ہو رہا ہے، وہ سمجھ جائے گا کہ یہ بدعت ہے۔ جاہل سے جاہل آدمی بھی سمجھ جائے گا، موٹی سی بات اگر یہ ذہن میں رکھ لیں، بدعت تبدیل ہوتی رہے گی۔ تو میرے بھائیوں، سرکاری یا غیر سرکاری طور پر انہوں نے یہ دن نہیں منایا۔ آج ہماری سرکاریں چھٹی منا رہی ہیں 12 ربیع الاول کو، خوشی منانے کے لیے رسول اللہ کی وفات ہو گئی ہے۔ شرم نہیں آتی جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہو، جس تاریخ میں رسول اللہ کی وفات ہوئی اس دن جشن مناتے ہو؟ شرم کی بات ہے۔ اور یہ ہماری سرکاریں ملوث ہیں محض اس وجہ سے کہ ان کا ووٹ ہمیں ملنے والا ہے۔ تو میرے بھائیو، سرکاری لفظ میں نے اسی وجہ سے استعمال کیا کہ خلفائے راشدین یہ سرکار تھے، سرکاری عہدہ ان کے پاس موجود تھا۔ سن 60 ہجری تک معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے تک قلمدان مسلمانوں کے ہاتھ میں ہی تھا، اور یہ رسول اللہ سے محبت کرنے والے تھے۔ اور دوسرا پہلو ہمیں غور کر لینا چاہیے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں دیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ دی۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا نواسا ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ کیا ان کو رشتہ داری نبھانا بھی نہیں آتی تھی؟ اگر ہم میں سے کوئی ایسا آدمی ہو جس کی بیوی میلاد منانے والوں کی بیٹی ہو، اور ہمارے گھر میں میلاد نہ منائی جاتی، حلوے نہ بنائے جاتے ہوں، اچھے پکوان نہ پکائے جاتے ہوں، لیکن وہ اس کی بیٹی ہے جو میلاد مناتا ہے، لہذا وہ حلوہ بنانے کا اہتمام کرے گی، کھانا بنانے کا اہتمام کرے گی، جھنڈے جلوس کا اہتمام کرے گی، اور آپ منع بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور داماد ہونے کے ناحیے سے آپ کم سے کم رشتہ داری نبھانے کے لیے ان کے گھر دعوت کھانے کے لیے بھی جائیں گے، ورنہ رشتہ داری میں فرق آئے گا۔ ایسا ہم اور آپ کر رہے ہیں اور کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی رشتہ داریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، کیا ان کو اپنے رسول سے رشتہ داری نبھانا بھی نہیں آتا تھا کہ چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری نبھاتے ہوئے جلوس کچھ منا لیتے ہیں؟ ان کو رشتہ داری نبھانا بھی نہیں آتا تھا۔ پھر اس کے بعد ہمارے 4 ائمہ ہیں، محدثین ہیں، ایک لمبی قطار ہے، انہوں نے بھی یہ جشن نہیں منایا۔ اور آج جملہ بولا جا رہا ہے، بھکتیاں کسی جا رہی ہیں، سوائے ابلیس کے سارے لوگ جشن منا رہے ہیں۔ سنا ہے جملہ؟ نہیں سنا ہے؟ سوائے ابلیس کے سارے ہی جشن منا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، تم ابلیس کس کو کہہ رہے ہو؟ ابوبکر صدیق کو، عمر فاروق کو، عثمان کو، علی کو، حسن کو، معاویہ کو؟ اور اس پیریڈ میں جتنے صحابہ اور تابعین زندہ تھے ان کو ابلیس کہہ رہے ہو؟ ابلیس کس کو کہہ رہے ہو بھائی؟ خلفائے راشدین کو، جن کو اللہ رب العالمین نے، اس کے رسول نے جنت کی سرٹیفکیٹ دی ہے۔ شرم نہیں آتی ہے؟ ابلیسوں والا کام کر رہے ہو، خوشی منا رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر، اور ابلیس ان کو کہہ رہے ہو۔ میرے بھائیوں،
اگر روافض صحابہ کرام پر سب و شتم کریں، ان کو گالیاں دیں، ان پر تبرہ کریں تو ہمارا خون کھولتا ہے، اور تم اپنی زبان سے ان کو ابلیس کہہ رہے ہو تو تمہارا خون ٹھنڈا پڑا ہوا ہے۔ اس میں ایک تیسرا پہلو یہ ہے کہ ہمیں غور کرنا چاہیے عید میلاد کی ایجاد کس سن میں ہوئی، تاکہ ہمیں پتہ تو لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنے سالوں کے بعد یہ عید میلاد منائی گئی۔ اگر آپ ڈھونڈیں گے تو سب سے پہلے منانے والے بنو عبید کے لوگ ہیں، بنو عبید القداح، جو کہ اپنے آپ کو فاطمی کہتے تھے۔ یہ روافض نصیریہ شیعہ ہیں، غالی قسم کے شیعہ نصیری ہیں۔ 362 ہجری میں جب ان کی خلافت قائم ہوئی مصر میں، تو سب سے پہلے ان لوگوں نے منایا ہے۔ یہ ظالم لوگ تھے۔ یہ خلافت پھیلتے پھیلتے اربل سے ہوتے ہوئے ہمارے ہندوستان کی طرف گئی ہے، پھر اس کے بعد افغانستان کے راستے پورے ہندوستان میں پھیلی ہے۔ اربل کے بادشاہ نے اس کے بعد، جس کا نام ابو سعید مظفر الدین اربل کا حاکم تھا، 630 ہجری میں اس نے سب سے پہلے منایا۔ میرے بھائیو، جس کام کی ابتدا 362 سال کے بعد ہوئی ہو یا 630 سال کے بعد ہوئی ہو، اس کا دین سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اور پھر یہ جو منانے والے ہیں یہ سب کے سب رافضی ہیں، شیعہ ہیں، جو کسی صحابی کو مسلمان ہی نہیں مانتے، کافر مانتے، کہتے ہیں کہ یہ سب کے سب مرتد ہو گئے رسول اللہ کی وفات کے بعد۔ ایسے لوگوں نے اپنی حکومت بچانے کے لیے یا اپنی حکومت کو رواج دینے کے لیے یہ جلوس نکلوایا ہے، کھانے بنوائے ہیں، لوگوں میں تقسیم کروایا ہے۔ اور جو اس کا فتویٰ دینے والا تھا ابن دہیۃ الکلبی، اس کو 1000 اشرفی دی گئی، کیونکہ اس نے فتویٰ دیا کہ منا سکتے ہیں۔ تو یہ بادشاہ جو اربل کا تھا، اس نے 1000 اشرفی دی ابن دہیۃ الکلبی کو۔ تو یہ روڈوں پر نکلنے والے لوگ، جشن منانے والے لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن اپنی حکومت بچانے کے لیے سیاست کی خاطر انہوں نے یہ کام کیا۔ جو کام رافضیوں نے کیا اس کو ہم نے اپنا لیا ہے۔ کیا جلوس نہ نکالنا کیا گستاخی کی دلیل ہے؟ آج تو یہی کہا جا رہا ہے کہ جو عید میلاد نہیں مناتے ابلیس ہیں، گستاخ رسول ہیں۔ ابلیس کے علاوہ سارے جہاں میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، پورے مملکہ میں کوئی خوشی نہیں منائی جا رہی۔ کیا یہاں کے سارے مسلمان ابلیس ہیں؟ پورے مملکہ میں جہاں تک اس کی سرحد موجود ہے، کہیں پر کوئی جشن ہوتا ہے سوائے ہمارے لوگوں کے جو ہنگامہ مچاتے ہیں مدینہ میں جا کر کے 12 ربیع الاول کو؟ پھر جب پولیس کی لاٹھی پڑتی تو بھاگتے ہیں، کوئی کہیں بھاگتا ہے، کوئی کہیں بھاگتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے۔ کیسی محبت ہے کہ پولیس کی لاٹھی دیکھتے ہی رفو شکر ہو جاتے ہو۔ مسلمان وہ ہوتا ہے رسول سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، جان چلی جائے، رگیں کٹ جائیں، بوٹی بوٹی ہو جائے، لیکن اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ یہ مسلمان ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے۔ یہاں پولیس کی لاٹھی چارج ہو جائے، بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے۔ تو میرے بھائیو، جب کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے عید میلاد منانا، نہ کسی تابعی سے ثابت ہے، نہ ہمارے چاروں ائمہ سے ثابت ہے، بلکہ جس کام کی ابتدا 362 سال کے بعد ہوئی ہو، یا بر صغیر کی طرف تھوڑا سا چلے جائیں، اربل کا بادشاہ نے 630 ہجری میں سب سے پہلے وہاں ایجاد کیا اس کام کو، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے پھیلتا گیا۔ اتنے 100 سال کے بعد یہ کام شروع ہوا ہے، اس کا دین سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اسی وجہ سے دینی کوئی بھی کتاب اٹھائیں گے تو یہ دن نہیں ملے گا، یہ جشن والی کوئی بھی کیفیت نہیں ملے گی۔ ساری حدیث خاموش ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین کا کام تھا ہی نہیں، یہ دین کا کام تھا ہی نہیں۔ تعصل الہ وانت تظہر حبہ، اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور اللہ سے محبت کا اظہار کرتے ہو۔ ھذا لعمری فی الزمان بدیع، اللہ کی قسم یہ تو بڑی انوکھی بات ہے۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم آپ کی اطاعت کرتے۔ ان المحب لمن یحب مطیع، اس لیے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا اطاعت گزار ہوتا ہے، اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ تو فرما برداری ہمارے اندر کہاں ہے؟ نہ رسول اللہ نے کیا، نہ آپ کے صحابہ میں سے کسی نے کیا۔ ہم فرما برداری کرنا ہی نہیں جانتے، اس دائرے میں رہنا ہی نہیں چاہتے
جس کی تکمیل کا اللہ نے اعلان کیا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو صحابہ کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے۔ جہاں سنت کی پیروی کرنے کا حکم دیا، وہاں صحابہ کی بھی پیروی کرنے کا حکم دیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو شخص ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول کی نافرمانی کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اپناتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جس جانب وہ جاتا ہے ہم اسی جانب اس کو پھیر دیتے ہیں۔ پھر آخر میں کیا ہوگا؟ نُصْلِهِ جہنم، ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں دو باتیں بیان فرمائی کہ رسول کی نافرمانی نہیں کرنا ہے، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول سے پیچھا نہیں چھڑانا ہے، ہر حال میں اس امر کے دائرے میں رہنا جس کی تکمیل کا اللہ نے اعلان کیا تھا۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں اپنانا ہے۔ تو مومن کون تھے جب یہ آیت اتر رہی تھی؟ صحابہ تھے، وہ مومن تھے، انہوں نے یہ دین نہیں منایا۔ منایا کس نے؟ 362 ہجری میں فاطمیوں نے، رافضیوں نے، نصیریوں نے، اور اربل کے بادشاہ 630 ہجری میں منایا، ان لوگوں نے منایا۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ میں یہ آیا یا نہیں آیا؟ مومنوں کے راستے کے علاوہ اور راستے کی اتباع کر رہے ہیں، جس کو ایجاد کیا ان روافض نے، نصیریوں نے، فاطمیوں نے، شیعوں نے، جو دین کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، صحابہ کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، ان لوگوں نے اس کام کو شروع کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ غیر سبیل للمؤمنین کا راستہ نہیں اختیار کرنا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کی اتباع کرنا ہے اور خلفاء الراشدین مہدیین کی سنت کی اتباع کرنا ہے۔ خلفاء الراشدین میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا، تو ہم کس کے راستے کی اتباع کر رہے ہیں، کس کے راستے کی پیروی کر رہے ہیں؟ ان نصیریوں کی، روافض کی، شیعوں کی، فاطمیوں کی، جو دین سے بغض رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کل عبادت لم یتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها، ہر عبادت جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہ انجام دیا ہو، تم اس کو عبادت سمجھ کر کبھی نہیں کرنا۔ صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ جس کام کو عبادت سمجھ کر کسی صحابی نے نہیں کیا ہے، اس کو عبادت سمجھ کر کبھی بھی نہیں کرنا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اتبعوا ولا تبتدعوا، رسول کی پیروی کرو، اتباع کرو، دین میں بدعت نہ اختیار کرو، فقد کفیتم، تمہیں کفایت کر دیا گیا ہے، قرآن و سنت تمہارے لیے کافی ہے، اسی دائرے میں رہو گے تو مومن کہلاؤ گے، اس دائرے سے باہر نکلو گے غیر مومن ہو جاؤ گے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کے زمرے میں شمار ہو جاؤ گے۔ تو صحابی رسول یہ کہہ رہے ہیں فقد کفیتم، تمہارے لیے قرآن و سنت کافی کر دیے گئے ہیں، اس سے جان چھوڑا کر کے نہیں جا سکتے ہو اگر مومن رہنا چاہتے ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وَإِن رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةً، اگرچہ لوگ اسے اچھا سمجھتے ہو۔ آج مسلمان عید میلاد جس انداز سے بھی منا رہے ہیں اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ ہر بدعت، دین میں ہر نیا کام جو ایجاد کر لیا گیا ہو گمراہی ہے، اگرچہ لوگ اسے اچھا سمجھتے ہو۔ تو صحابہ کا یہ منہج یہ ہے، ان کا طریقہ کار یہ ہے، اور ہم صحابہ کے منہج کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، مومن سمجھ رہے ہیں، اور جو ایسا کام نہ کرے ان کے اوپر بھپتیاں کس رہے ہیں۔ میلاد منانے والوں کی دوسری دلیل یہ ہے کہ ابو لہب کی لونڈی تھی، ایک صویبہ نام تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی ہے تو اس نے خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا، جس نے اللہ کے نبی کو دودھ بھی پلایا تھا، ابو لہب نے آزاد کر دیا، جس کے صلے میں اس ابو لہب کو جہنم کے اندر 12 ربیع الاول کو تھوڑا سا پانی دے دیا جاتا ہے، ایک انگلی میں جتنا بھی پانی آ جائے، ایک انگلی کی پور کے برابر جتنا پانی آ جائے اتنا پانی وہ چوس لیتا ہے۔ ان کے دلائل میں سے یہ ایک دلیل ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے
کہ جب ایک کافر کو جس کا نام لے کر اللہ رب العالمین نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، پوری صورت اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی ہے۔ یہ جہنمی ہے، جہنم کے اندر ہے، جہنم میں اس کو پانی مل رہا ہے کیونکہ اس نے خوشی میں اپنی لوڈی کو آزاد کر دیا تھا۔ ایک ان کی دلیل یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ایک کافر کو جہنم میں تھوڑی سی راحت مل رہی ہے تو جو مومن ہیں وہ جشن مناتے ہیں، ان کو تو اور زیادہ راحت ملے گی جہنم سے۔ میرے بھائیو، سب سے پہلے جہنمی بننا کیوں چاہتے ہو؟ کیا جہنم کی آگ تھوڑے سے لحظے کے لیے بھی، تھوڑی سی دیر کے لیے بھی سہ سکتے ہو، برداشت کر سکتے ہو؟ دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے۔ آج یہ جتنے پرمانو بم بنائے جا رہے ہیں، اگر یہ پھٹ جائے کہیں پر تو لوگ پگھل جائیں گے، ہوا بن جائیں گے، ان کی کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس سے بھی زیادہ تیز جہنم کی آگ ہے، لیکن جہنم کی آگ ایسی ہے کہ اللہ رب العالمین مرنے نہیں دے گا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب انسان کی کھال جل جائے گی اللہ رب العالمین دوسری جلد چڑھا دے گا اس کے اوپر، لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب چکھتے رہیں۔ اللہ مرنے نہیں دے گا، اس میں نہ زندگی پاؤ گے نہ مرو گے، ایسے ہی عذاب چکھتے رہو گے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ کافر کو جب تھوڑی سی راحت مل جا رہی ہے تو مومنوں کو کتنی راحت ملے گی؟ میرے بھائیوں، مومنوں والا کام کرو گے تب نہ راحت ملے گی۔ پہلے جہنم میں جانے والا کام کیوں کر رہے ہو؟ اذان سنائی دیتی ہے ظہر کی بھی، عصر کی بھی، مغرب کی بھی، عشاء کی بھی، مسجد میں نہیں آتے ہو، نماز نہ پڑھنے والا جہنم میں جانے والا ہے۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، جہنمی ایک دوسرے سے پوچھیں گے تم جہنم میں کیوں آئے؟ وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز ہی نہیں پڑھتے تھے۔ نماز نہ پڑھ کر کے پہلے اپنے آپ کو جہنمی کیوں بنا رہے ہو؟ وہ بھی ایمان کے نام پر، اسلام کے نام پر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، پہلے اپنے آپ کو جہنمی بنا رہے ہو، پھر کہتے ہو ہمیں بھی پانی ملے گا۔ میرے بھائی، ابو لہب والا کام کیوں کرتے ہو؟ جس روایت سے یہ استدلال کیا جاتا ہے، یہ جو عروہ بن زبیر ہیں، تابعی ہیں، انہوں نے کس سے یہ حدیث سنی ہے کوئی نہیں معلوم ہے، منقطع روایت ہے، یہ روایت ثابت شدہ نہیں ہے، صحیح روایت نہیں ہے۔ اور یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے ایک خواب ہے، خواب میں کسی نے دیکھا کہ ابو لہب کو تھوڑا سا پانی مل رہا ہے، اور جس خواب کو دیکھنے والا ہے، اس خواب کو جس نے دیکھا ہے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب منسوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ خواب دیکھا تھا۔ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفر کی حالت میں تھے۔ عباس رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا انہوں نے، جب اللہ کے نبی فتح مکہ کے لیے مدینہ سے نکلے اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اس وقت انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا تھا۔ عباس رضی اللہ عنہ نے کفر کی حالت میں یہ دیکھا، ایک کافر یہ خواب دیکھ رہا ہے۔ اولاً تو یہ روایت صحیح نہیں ہے، دوسری یہ کہ خواب دیکھنے والا کافر ہے۔ کسی مسلمان کا خواب کوئی شرعی حجت اور دلیل نہیں بنتا۔ ایک کافر کا خواب شرعی دلیل اور حجت کیسے بن سکتا ہے؟ یہ ہمارے لیے غور طلب بات ہے۔ اگر ابو لہب نے خوشی کے طور پر ایک لونڈی آزاد کر دی ہے تو اس کو جہنم سے تھوڑی راحت مل رہی ہے، یہ تمہارا کہنا ہے۔ عباس رضی اللہ عنہ خواب دیکھنے والے، عباس رضی اللہ عنہ کو یہ چیز کیوں نہیں سوچی کہ وہ جشن منا لیتے؟ اس روایت سے اگر استدلال کرتے ہو کہ جشن منانا چاہیے کیونکہ ابو لہب نے خوشی منائی تھی، خوشی کا اظہار کیا تھا اور اپنی لونڈی آزاد کر دی تھی، خواب دیکھنے والے عباس ہیں، عباس رضی اللہ عنہ نے جشن کیوں نہیں منایا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں؟ اسلام قبول کرنے سے پہلے انہوں نے خوشی نہیں منائی، جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا فتح مکہ کے موقع پر، اس کے بعد بھی انہوں نے ایسا کوئی جشن نہیں منایا۔ آخر کیوں؟ کیا ان کو اپنے بھتیجے سے کوئی محبت نہیں تھی، کوئی لگاؤ نہیں تھا؟ انہوں نے جشن کیوں نہیں منایا؟ اور پھر ابو لہب کے اس واقعے سے اگر استدلال کرتے ہیں تو ابو لہب ایک کافر تھا، کفر کی حالت پر اس کا انتقال ہوا ہے، جہنمی ہے وہ۔ ایک جہنمی آدمی کے طریقے کو اختیار کر رہے ہو، ابو بکر کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے شرم آتی ہے، عمر کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے شرم آتی ہے، عثمان کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے حیا آتی ہے۔ علی کا طریقہ کیوں نہیں اختیار کرتے؟
حسن اور معاویہ کا طریقہ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ عشرہ مبشرین نے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دی، ان کا طریقہ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ بدر میں شہید ہونے والے صحابہ اور اس میں شرکت کرنے والے صحابہ، ان کی اتباع کیوں نہیں کرتے؟ احد میں شریک صحابہ کی اتباع کیوں نہیں کرتے؟ خندق میں شریک صحابہ کرام کی اتباع کیوں نہیں کرتے؟ فتح مکہ کے لیے جانے والے جتنے بھی صحابہ کرام تھے ان کی اتباع کیوں نہیں کرتے؟ شرم آتی ہے۔ ابو لہب کا طریقہ تمہیں مبارک ہو، صدیق اور تمام صحابہ ہمیں مبارک ہو۔ تو اس واقعے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے جو دلیل کے طور پر پیش کیا جائے، اور اس روایت کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ اس کو تھوڑا سا پانی دیا جاتا ہے، عذاب میں تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے اس کو، تو اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں بیان فرمایا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمْ، جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا، فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں وہاں پر، وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا، اور ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی، کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ کہتے ہیں اس کی کمی کی جا رہی ہے، اور قرآن کہتا ہے ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمْ، جو جہنم میں جل رہے ہیں جہنم کے داروغہ سے کہیں گے ادعوا ربکم، اپنے رب کو پکارو، ذرا آواز لگاؤ اپنے رب کو، یخفف عنا یوما من العذاب، کسی دن اللہ ہمارے عذاب میں تخفیف کر دے، کچھ کمی آ جائے۔ قالوا اولم تک تاتیکم رسلکم بالبینات، تو وہ جو داروغہ ہیں مقرر ہیں جہنم میں، وہ کہیں گے تمہارے پاس رسول دلائل لے کر کے نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں آئے تھے؟ تو وہ کہیں گے فدعوا، جن کی تم پرستش کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، اس کو پکار لو۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، جو کافروں کی دعا جو پکار ہے سوائے ضلالت کے کچھ بھی نہیں ہے۔ دونوں آیت پر آپ غور کریں گے تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی، اور ان کے عملوں کا کوئی بدلہ نہیں ہوگا آخرت میں۔ دنیا میں اگر کسی نے اچھا کام بھی کیا ہوگا تو اللہ رب العالمین آخرت میں ان کو بدلہ نہیں دے گا، لیکن جس نے کلمہ توحید لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھا ہو، مسلمان ہونے کی حالت میں انتقال ہوا ہو، شرک نہ کیا ہو، تو اگر کسی مسلمان نے کوئی بھی نیکی والا عمل کیا ہوگا اللہ رب العالمین اس کا ثواب دے گا، اس پر اجر عطا فرمائے گا مرنے کے بعد، انتقال کے بعد۔ کافر جتنا بھی نیک کام اچھا کام کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ انہیں دنیا میں دے دے گا، آخرت میں کچھ نہیں دے گا۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، جتنے بھی نیک عمل کیے ہوں گے اللہ رب العالمین انہیں خش و خاشاک کی طرح اڑا دے گا۔ گرمی کا مہینہ آتا ہے، چل چل کے جتنی بھی گھاسیں اگی ہوئی رہتی ہیں سوکھ جاتی ہیں، ہوا آتی ہے، ہوا کے جھونکوں سے وہ اڑ جاتے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ ایسے ہی کافروں کے نیک اعمال آخرت میں ہوں گے، اللہ رب العالمین انہیں خش و خاشاک کی طرح اڑا دے گا۔ تو آخرت میں کافروں کی نیکی کا بدلہ نہیں ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ابن جدعان کان فی الجاہلیہ، ابن جدعان نامی ایک شخص تھا جاہلیت کے زمانے میں، یصل الرحم، صلہ رحمی کرتا تھا، ویطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، نیکی کا عمل کرتا تھا، فہل ذاک نافع، کیا اس کی نیکی کا بدلہ آخرت میں اس کو ملے گا؟ قال لا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينفع، اس کو آخرت میں کچھ بھی نفع نہیں دیں گے۔ انہ لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کیونکہ ابن جدعان نے کبھی بھی نہیں کہا کہ اے میرے رب میری خطاؤں کو، میری غلطیوں کو معاف کر دے قیامت کے دن، اس نے کبھی بھی نہیں کہا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو جو بھی کافر ہوگا، نیک عمل دنیا میں کر رہا ہوگا، اچھا عمل کر رہا ہوگا، اللہ دنیا ہی میں اس کا بدلہ دے دے گا، آخرت میں کچھ نہیں اس کے لیے سوائے جہنم کے، کیونکہ کفر پر، شرک پر اس کا انتقال ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو بھی شرک کرنے والے ہیں ان کو آخرت میں کوئی چیز نفع نہیں پہنچا سکتی ہے، ان کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے، ہر حال میں جہنم کے اندر جلائے جائیں گے۔ تو اس واقعے کے اندر جو مذکور ہے کہ ولادت نبوی کے موقع پر ابو لہب نے اپنی لونڈی ثویبہ کو آزاد کر دیا تھا اور اس کو تھوڑا سا پانی مل رہا تھا، قرآن مجید کے خلاف ہے، قرآن مجید کے بیان کے خلاف ہے۔ یہ اللہ رب العالمین ایک اور آیت میں کہہ رہا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، جہنمی جہنم جب جلیں گے تو ان کو کوئی ٹھنڈک
اور کوئی پانی نہیں ملے گا الا حمیمن سوائے گرم پانی کے، وغساقا اور جلنے کی وجہ سے جو پیپ جہنم کے اندر بہ رہا ہوگا سوائے اس کے۔ بدن جب سڑ جاتا ہے پیپ بنتا ہے، وہی ان کو پلایا جائے گا، وہ بھی کھولتا ہوا کیونکہ جہنم کے اندر ہے وہ۔ اور اگر پانی مانگیں گے تو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، جب وہ پانی ہونٹ سے لگائیں گے ہونٹ جل جائیں گے، اور وہ پانی اگر ڈالنے کی اپنے اندر کوشش بھی کریں گے ساری اتڑیاں باہر آ جائیں گی، لیکن اللہ مرنے نہیں دے گا، ایسے ہی چکتے رہو گا۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا بردن ولا شرابا، ان کو ٹھنڈک ملے گی ہی نہیں، نہ پانی ملے گا۔ یہ کہتی صہبا کی وجہ سے پانی مل رہا ہے ابو لہب کو، قرآن مجید کے بیان کے خلاف ہے۔ تو جب یہ پانی پئیں گے، جہنم کو جو کھانا کھلایا جائے گا تھوڑ وغیرہ کا، تو اللہ رب العالمین کہہ رہا لا یسمن ولا یغنی من جوع، یہ اب کھانا تو کھائیں گے جہنم کے اندر لیکن موٹے نہیں ہوں گے، تازے نہیں ہوں گے، اور ان کی بھوک یوں ہی لگی ہوئی رہے گی، چاہے جتنا بھی تھوڑ کھا لیں جتنا بھی پانی پی لیں، وہ ایسے ہی تڑپتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ابو لہب کے متعلق بیان فرمایا سیصلی نارا ذات لہب، جہنم کی آگ اس کو اپنے لپیٹ میں لی ہوئی ہے، اس کی چنگاریاں، اس کے لہب جتنے بھی ہیں اس کو چمٹے ہوئے ہیں۔ ابو لہب کو راحت نہیں ہے، وہ جہنم کے اندر چل رہا ہے۔ بحیثیت مومن ہونے کے ہمیں اس پر ایمان رکھنا جو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے۔ یہ جو ضعیف روایت ہے یہ قابل استدلال نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا چاہیے، ان کو عید میلاد منانا ہے تو ایک سہارے کی ضرورت تھی، انہوں نے ایک ضعیف روایت کے ذریعے سے سہارا لینے کی کوشش کی، لیکن روایت ایسی ہے جو قرآنی بیان کے خلاف ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کچھ اور کہہ رہا ہے۔ میلاد منانے والے ایک اور دلیل دیتے ہیں جو ہم جملہ سنتے ہیں، میلاد منانے میں حرج ہی کیا ہے، میلاد منانے میں برائی ہی کیا ہے۔ ہم اس موقع پر جو کچھ بھی کرتے ہیں، جلسہ ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جاتی ہے، یا نعتیہ کلام پڑھے جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور خصائل بیان کیے جاتے ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے، اس میں غلطی کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ثابت نہ ہو، وہ کام کرنا ہی غلط ہے، یہی حرج ہے۔ جو کام نہ اللہ سے ثابت ہو، نہ اس کے رسول سے ثابت ہو، نہ صحابہ سے ثابت ہو، اس کا کرنا ہی غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں واضح بیان موجود ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے امر کے مطابق نہیں ہے، فہو رد و مردود، غیر قابل قبول ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک روایت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، اس کے ذریعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تین صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کیا عبادت انجام دیتے ہیں یہ پوچھنے کے لیے، تو امہات المومنین نے بتا دیا۔ انہوں نے اس کو بہت کم جانا اور اپنے طور پر انہوں نے عہد کیا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی افطار ہی نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا ساری رات اللہ کی عبادت کروں گا، سوؤں گا ہی نہیں۔ تیسرے نے کہا میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ کیا ان کا کہنا اور کرنا برا ہے؟ ساری رات نماز پڑھنا کیا برا عمل ہے؟ کیا روزہ رکھنا برا عمل ہے؟ نہیں برا عمل ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ میں نے شادی بھی کی ہے، روزہ بھی رکھتا ہوں، نہیں بھی رکھتا ہوں، اور رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک ایسا کام جو شریعت سے ثابت ہے، روزہ رکھنا، رات میں نماز پڑھنا شریعت سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے طریقے کے مطابق اگر نہیں چلو گے تو ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ جو عید میلاد کے نام پر منایا جا رہا ہے، اس کا تو تعلق شریعت سے ہے ہی نہیں، دین سے ہی ثابت نہیں ہے، کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے، اور اس کام کو دین سمجھ کر کے کیا جائے تو اللہ کے نبی سے ان کا تعلق کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن نہیں صاحب، عوام کو سمجھانے کے لیے کہ جو بھی کام رسول کی جانب منسوب ہو جائے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے، اور ٹی وی میں بیٹھ کر کے واہ واہ کرنے والے بہت پیچھے ملتے ہیں،
اور لائق دینے والے بھی بہت زیادہ مل جاتے ہیں. یہ کتنی عظیم بات، کتنی اچھی بات کہہ دی ہے کہ رسول سے اس کی نسبت ہو گئی تو کام بہت اچھا ہو گیا. میرے بھائیوں، روح افزا کا بوتل، اس پر روح افزا لکھا ہوا، اس میں شراب بھر دو اور روح افزا کے نام پر بیچو گے تو کیا وہ شراب حلال ہو جائے گی؟ اس کا استعمال درست ہوگا؟ اندر شراب ہے، روح افزا کے نام پر بیچا جا رہا ہے، درست ہوگا وہ؟ نہیں درست ہوگا. ہم اور آپ اتنے بیوقوف نہیں ہیں. ایک کام جو دین کا ہے، دین سمجھ کر کیا جا رہا ہے، اور اس کا تعلق سنت سے ہے ہی نہیں، رسول سے ہے ہی نہیں، رسول کے نام پر بیچا جا رہا ہے، کیسے ہم قبول کر لے رہے ہیں؟ تو میرے بھائیو، صاف لفظوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری سنت سے اعراض کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. ایک اور واقعہ ذکر کرتا ہوں. عمرو بن سلمہ الحمدانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمارا طریقہ کار یہ تھا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے فجر کی نماز سے پہلے. جب وہ اپنے گھر میں سے نکلتے تھے نماز پڑھنے کے لیے تو ہم ان کے ساتھ ہو جاتے تھے. ایک دن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ان کے پاس. عبداللہ بن مسعود ابھی نہیں نکلے تھے اپنے گھر سے، وہ بھی بیٹھ گئے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر سے نکلے ہیں نماز فجر پڑھنے کے لیے تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے ابو عبد الرحمن، میں نے مسجد میں ایک ایسا کام دیکھا ہے جس پر میرے دل نے انکار کیا، میرے دل نے اس کو قبول نہیں کیا، مجھے گوارا نہیں ہوا کہ یہ جو کام ہو رہا ہے اچھا ہے، لیکن خیر ہے وہ. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ کون سا کام ہے؟ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا اگر آپ زندہ رہے تو مسجد میں چل کر کے دیکھیں گے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا مسجد میں کچھ حلقے بنے ہوئے ہیں، 2-4-10 لوگ ادھر ہیں، 2-4-10 لوگ ادھر ہیں، 2-4-10 لوگ ادھر ہیں، کئی حلقے بنے ہوئے ہیں. اور اس میں ایک معلم بیٹھا ہوا ہے جو لوگوں سے کہتا ہے، جن کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں، اور وہ کہتا ہے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، 100 مرتبہ الحمدللہ کہو، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، استغفر اللہ کہو، دیگر جو تسبیحات ہوتی ہیں. تو وہ کنکریوں پر ایسے ایسے گنتے تھے، ایک ساتھ گنتے تھے، اللہ اکبر سب اللہ اکبر، الحمدللہ سب الحمدللہ، واللہ استغفر اللہ سب استغفر اللہ. اس طریقے سے وہ کنکریوں پر گنتے تھے. تو ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میرے دل نے اس کو گوارا نہیں کیا، مجھے بہت برا لگا کہ یہ کیسا کام ہو رہا ہے. لیکن عبداللہ بن مسعود کے پاس ہے، انہیں خبر دے رہے ہیں. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے کیا کیا؟ کہا کہ میں نے کچھ کہا نہیں ان کو. ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك، میں نے ان لوگوں سے کچھ کہا نہیں، دیکھ کر کے آ رہا ہوں، آپ کی رائے لینا مقصود تھی کہ آپ جو کہیں گے تو وہی کریں گے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افلا امرتم ان يعدوا سیئاتهم، کیوں نہیں آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ یہ جو تم نیکیاں اپنے کنکریوں پر گن رہے ہو، اپنی گناہیں کیوں نہیں گنتے؟ جتنی بار یہ بدعت والا کام انجام دے رہے ہو اتنا تم کو گناہ مل رہا ہے، اپنی برائیاں شمار کرو. پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ابو موسیٰ اشعری آئے مسجد میں، دیکھا کہ واقعی حلقے لگے ہوئے ہیں. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب سے مخاطب ہوئے، ما ھذا الذی اراکم تصنعون، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں مسجد میں، کیا ہو رہا ہے یہ؟ تو ان لوگوں نے کہا اے ابو عبد الرحمن، حسن نعد بہ التکبیر والتہلیل والتسبیح، ہمارے ہاتھ میں کنکریاں ہیں، ہم اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ سب کر رہے ہیں، یعنی تکبیر پکار رہے ہیں، تسبیح بیان کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا فعدوا سیئاتکم، اپنی برائیاں شمار کرو، یہ جو نیکیاں تم شمار کر رہے ہو یہ تمہاری برائیاں جس کو تم شمار کر رہے ہو. پھر اس کے بعد انہوں نے بڑا عظیم جملہ کہا ہے، وہ سننے لائق ہے، ویحکم یا امت محمد، اے امت محمدیہ تمہارا برا ہو، ما اسرع ہلاکتکم ہؤلاء صحابۃ نبیکم متوافرون، تم کس قدر ہلاکت میں جلدی کر رہے ہو جبکہ نبی کی یہ صحابہ بھی تمہارے درمیان موجود ہیں. وہذی ثیابہ لم تبلو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ابھی پھٹے نہیں ہیں. وآنیتہ لم تکسر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن برتنوں میں کھاتے تھے پیتے تھے وہ ابھی ٹوٹے نہیں ہیں. والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انکم لعلی ملۃ ہی اہدی من ملۃ محمد،
تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت چھوڑی ہے اور جو تم کام کر رہے ہو یہ تمہارا کام زیادہ بہتر ہے. او مفتتح باب ضلالہ، یا تم نے کوئی گمراہی کا دروازہ کھول رکھا ہے. کتنی عظیم بات ہے. یہ صحابہ ایسے دین کو سمجھتے تھے، اتنے سمجھدار لوگ تھے. پھر کہتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ اے ابو عبد الرحمن ما ردنا الا الخیر، ہم تو صرف خیر چاہتے ہیں. پھر عبداللہ بن مسعود نے کہا وَكَم مِّن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَا يُصِيبُهُ، کتنے ایسے خیر چاہنے والے، بھلائی چاہنے والے، ثواب چاہنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، ان کو ثواب نہیں پہنچتا ہے، ان کو بھلائی نہیں پہنچتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے حدیث بیان کی ہے کہ تم لوگ ایسے لوگوں کو دیکھو گے جو قرآن پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، لیکن قرآن ان کی حلق سے نیچے نہیں اترے گا، دل میں نہیں جائے گا. وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر ترکش سے نکل جاتا ہے. وَأَيْمُ اللَّهِ، قسم اللہ کی. راوی بیان کرتے ہیں میں نے دیکھا جو حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے نہروان کی جنگ میں ہمارے خلاف وہی سفارہ تھے. یعنی یہ سب کے سب خارجیت کے شکار ہو گئے. سب کے سب جو جتنے حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم صحابہ اور تابعین کے خلاف یہی لوگ سفارہ تھے ہم سے جنگ کرنے کے لیے نہروان کی جنگ میں. یہ سب خارجیت زدہ لوگ تھے اور جو کہہ رہے تھے ہم خیر چاہتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ ربیع الاول کے مہینے میں جو بھی مسلمان سڑکوں پر روڈوں پر نکل رہا ہے وہ خیر ہی چاہتا ہے. اس سے پوچھیں گے تو کہے گا کہ خیر ہے، بھلائی ہے، ہم ثواب چاہتے ہیں اس سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہتے ہیں آخرت میں. لیکن ایسا کام کر رہے ہیں جو سنت کے مطابق نہیں ہے، اللہ کے دین کے مطابق نہیں ہے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ بیان ان کے اوپر فٹ آتا ہے. تم لوگ کس قدر ہلاکت کے لیے جلدی کر رہے ہو. ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں موجود ہیں اور تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو. خیر چاہتے ہو، جبکہ خیر چاہنے والے خیر ان کو نہیں پہنچتا ہے، برائیاں پہنچتی ہیں اور سیئات پہنچتی ہیں، گناہیں پہنچتی ہیں. تو اپنے ان نیک عملوں سے جن کو تم نیک سمجھتے ہو، یہ نیکی نہیں برائی ہے، گناہیں ہیں جو تم اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہو. عید میلاد منانے والوں کی ایک اور دلیل ہے جو ہم اور آپ سنتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمارے بڑے کرتے چلے آ رہے ہیں، تو کیا وہ سب کے سب گمراہ تھے؟ کیا یہ جتنے علماء ہمارے ساتھ شریک ہیں سب گمراہ ہیں؟ ان کی ایک دلیل یہ ہے اگر یہ کام غلط ہوتا تو ہمارے بڑے نہ کرتے. کیا ان کے پاس علم نہیں تھا؟ تو میرے بھائیوں، دنیا میں جتنے بھی بڑے کام ہوئے ہیں، بدعات کے ہوں، خرافات کے ہوں، شرکیات کے ہوں، جتنے بھی یہ سب بڑے بڑے کام ہوئے ہیں، ان سب نے یہی کہا ہے. نوح علیہ السلام کی قوم سے لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی قومیں گزری ہیں اور جو کچھ بھی ان لوگوں نے کیا ہے، ان کا کہنا ہی یہی تھا ہم نے اپنے باپ داداؤں کی پیروی کی. کیا سب کے سب گمراہ تھے؟ یہ دلیل ہے ان لوگوں کی. وہی دلیل آج کے مسلمانوں کی ہے. کہتے ہیں کہ کیا سارے لوگ گمراہ ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباؤنا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ کیا یہ وہی کہیں گے کہ ان کے باپ دادا جبکہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے تھے اور ہدایت یافتہ نہیں تھے، پھر بھی ان کی یہ پیروی کر رہے ہیں؟ پھر بھی وہ یہی کہیں گے؟ کیا ان کے لیے یہ جچتا ہے کہ ان کے باپ دادا سمجھدار نہیں تھے، ہدایت یافتہ نہیں تھے، پھر بھی ان کی پیروی کی جا رہے ہو؟ اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا، پیروی کرو، ما انزل اللہ، جو اللہ نے کتاب اتاری ہے، قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، تو وہ کہیں گے کہ ہم تو اسی کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. اللہ رب العالمین نے صاف لفظوں میں کہا کہ ان کے باپ دادا نہیں سمجھدار تھے، ہدایت پر نہیں تھے، پھر بھی تم ان کی پیروی کر رہے ہو. تو میرے بھائیو یاد رکھو
جو لوگ سنت کے مقابلے میں اپنے باپ داداؤں کے طور طریقے پر چل رہے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی پیروی نہیں کر رہے ہیں، مرنے کے بعد اپنے باپ داداؤں سے برات کا اظہار یہی لوگ کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یوم تقلب وجوہہم فی النار، یاد کرو اس دن کو جس دن ان کے چہرے جہنم میں الٹا پلٹا دیے جائیں گے۔ یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسولا، تو وہ وہاں کہیں گے، جہنم کے اندر جا کر کے کہیں گے کاش کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی ہوتی۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، یہ لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے بڑوں کی اتباع کی، بڑوں کی پیروی کی، فاضلونا السبیل، انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا، قرآن و سنت پر چلنے ہی نہیں دیا، ہمارے ذہنوں میں بات ڈال ڈال کر کے کہ جس کام کو نبی سے منسوب کر دیا جائے وہ بہتر ہو جاتا ہے، وہ اچھا ہو جاتا ہے، وہی کام کرو، جھنڈیاں نکالو، جلوس نکالو، پیسے خرچ کرو، اللہ کے نبی کی شفاعت تمہیں حاصل ہوگی۔ انہوں نے ہم کو گمراہ کر دیا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے ہمارے رب ان کو دوہرا عذاب دے، جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا ان کو ڈبل عذاب دے، ڈبل سزا دے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان کے اوپر بڑی لعنت کر دے۔ تو میرے بھائیو، جو آج جہالت کا شکار ہیں اور جہالت کا شکار لوگ جو آج یہ سب کام کر رہے ہیں، یہی لوگ جہنم میں جانے کے بعد اپنے بڑوں کے خلاف بد دعا کریں گے، اللہ رب العالمین سے کہیں گے کہ ان کو ڈبل عذاب دے، کیونکہ انہوں نے ہم کو گمراہ کیا۔ تو میرے بھائیو، جو یہ کہا جا رہا ہے کہ حرج کیا ہے، میلاد منانے میں حرج ہی کیا ہے، ہم اپنے رسول کے مناقب بیان کر رہے ہیں، فضائل بیان کر رہے ہیں، تو حرج کی بات یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا ہے، جتنے غیر شرعی رسوم ہم کر رہے ہیں، جن رسموں کو ہم ادا کر رہے ہیں غیر شرعی ہیں، یہ غیر شرعی جتنے بھی عمل کر رہے ہو یہ حرج کی بات نہیں ہے۔ صحابہ کو ابلیس کہہ رہے ہو، یہ حرج کی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے جو عمل نہیں کیا اس کے خلاف کر رہے ہو کہ یہ حرج کی بات نہیں ہے۔ تابعین نے یہ کام نہیں کیا، کیا حرج کی بات نہیں ہے۔ جس امام کے ماننے والے ہو اس امام نے یہ کام نہیں کیا، کیا یہ حرج کی بات نہیں ہے۔ جس امام کے بھی ماننے والے ہو، کسی امام نے یہ کام کیا ہو، اور انہوں نے جو طریقہ کار ایجاد کیا ہوا، یہ طریقہ شریعت کے ناحیے سے درست نہیں ہے۔ کیک کاٹے جا رہے ہیں، رسول اللہ کے اوپر چھری چلائی جا رہی ہے، جھنڈے زمین پر پھینک دے رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا نام کچلا جا رہا ہے، ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا، کہتے ہیں حرج کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، حرج کی بات یہ ہے کہ سنت کے خلاف ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک روایت آتی ہے، نافع بیان کرتے ہیں، ان رجلا عطس الی جنب ابن عمر کے پاس ایک آدمی کو چھینک آ گئی، اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کے حمد بیان کیا، کہا کہ اللہ کے رسول پر سلام ہو۔ ابن عمر کہتے ہیں یہ میں بھی کہہ سکتا ہوں، وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ہمیں یہ طریقہ نہیں سکھلایا ہے۔ چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہو گے تو دوسرا اس کے جواب میں جملہ کہے گا، پھر اس کے بعد وہ اس کا جواب دے گا۔ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ سکھایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علمنا ان نقول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے الحمدللہ علی کل حال، ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے رہے ہر حال میں۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ امام مالک نے کہا تھا من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنہ زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ لأن اللہ یقول اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فما لکم یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا۔ جو دین کا کام اس وقت نہیں تھا، آج بھی دین کا کام نہیں ہو سکتا۔ امام مالک رحمہ اللہ کا یہ قول آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ یہ قول امام مالک کا عمل کرنے کے قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہم ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔